بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خاک درگاہ تو جبین نیاز ماں، قربان یک نگاہ تو عمر دراز ماں۔ شمس العارفین، سرتاج العاشقین، محب الفقراء والمساکین، قبلہ کونین حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام سرور شاہ صاحب قدس صحرا چشتی النظامی فیض گستر چکوڑی شریف خاندان عباسیہ کے چشم و چراغ تھے۔ حضور غریب نواز قدس صحرا 1896 عیسوی بمطابق 1314 ہجری میں بروز سوموار بوقت صبح صادق عالم ظہور میں آئے۔ حضور غریب نواز کے والد بزرگوار سید محمد چراغ شاہ صاحب مرحوم مغفور اور محترم دادا صاحب پیر سید محمد عالم شاہ صاحب نقشبندی المجددی عارف کامل اور بہت بلند پایہ عالم اور مفتی ہو گزرے ہیں۔ یہ دونوں صاحب علماء پنجاب میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ حضور غریب نواز نے ان دونوں صاحبوں کے زیر اثر بہت جلد قرآن مجید حفظ کر کے دیگر علوم پر عبور حاصل کر لیا۔ حضور غریب نواز اس قدر ذکیٰ الحس اور ذہین تھے کہ قرآن پاک صرف 2 سال میں حفظ کر کے سنا دیا تھا۔ شیخ زمان اہل طریقت کے پیشوا حضور سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیب مسند گولڈا شریف دام شرفہ کی نظر الطاف ہے۔ حضور کے والد مکرم پیر سید محمد چراغ شاہ صاحب رحمۃ اللہ پر اس قدر تھی کہ اکثر اوقات حضور غریب نواز جناب پیر صاحب قدس سرا اکیلے بلا اطلاع چکوڑی شریف آ جایا کرتے تھے۔ نیز اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سید محمد چراغ شاہ کی عدم موجودگی میں مجھے نکات اور معارف بیان کرنے میں تأمل رہتا ہے۔ یہی ایک شخص ہے جو میری علمی مجالس میں بمنزلہ امیر خسرو ہے۔ حضور غریب نواز کو تحصیل علوم مطالعہ کے بعد ایک ایسے باطل اور جلیل اور مہدی ولایت کی رفاقت نصیب ہوئی جس کی مزید تربیت نے سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار عالم نے مجھے 3 طرح کے کرم سے نوازا ہے۔ ایک، میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی مجھے ملت ابراہیمی میں پیدا کیا جس میں میری التجا اور عبادت کا کوئی حصہ نہیں۔ مجھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جو اس کی اپنی عنایت ہے۔ نمبر 3، حضرت امام ابو حنیفہ کی تلقین پر رکھا۔ کچھ شعور آنے کے بعد دین کے 2 استاد، ایک میرے والد مکرم اور دوم میرے دادا صاحب کی محترم کی جن کی شان کا عالم عالموں میں نہیں اور مہربانوں میں نہیں کی تعلیم و تربیت میں دیا۔ علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد منبع سرچشمہ فیوضات ظاہری و باطنی قبلہ کونین پیر سید مہر علی شاہ صاحب جیسا رہبر کامل بخشا جن کی شان پیران طریقت میں سب سے نرالی تھی اور یہی نعمتیں میری نجات کا وسیلہ ہیں۔ بلحاظ طریقت حضور غریب نواز پر 2 اور اکابر شیخ کی نظر عنایت بھی تھی۔ ایک حضور کے دادا جن کی شان پیران طریقت میں سب سے نرالی تھی اور یہی نعمتیں میری نجات کا وسیلہ ہیں۔ بلحاظ طریقت حضور غریب نواز پر 2 اور اکابر شیخ کی نظر عنایت بھی تھی۔ ایک حضور کے دادا محترم قبلہ سید محمد عالم شاہ صاحب جو سلسلہ نقشبندیہ کے جلیل القدر شیخ تھے۔ آپ نے عارفان الہی کے سلطان جناب پیر چنن شاہ صاحب فیض گستر آلو مہار شریف سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور ساری عمر درس و تدریس اور ریاضت میں گزار دی۔ جناب کے مدرسہ کے فارغ التحصیل دور دور پہنچ کر مفتیان دین کہلائے۔ دوسرے کتب وقت ورع و ریاضت کے شاہسوار حضرت پیر محمد امین صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاز دانائے عشق و معرفت شمس العارفین حضرت شیخ شمس الدین سیالوی تھے۔ ان دونوں پرنور شخصیتوں نے بھی خرقہ فکر حضور کو ہی عنایت فرمایا۔ حضور غریب نواز کے والد مکرم نہایت ہی ذہین اور جود و سخا میں بے نظیر تھے۔ آپ کے متعلق عام مشہور ہے کہ ایک روز آپ کے مکرم بزرگ ماموں صاحب خواجہ محمد امین صاحب اپنی جامع مسجد میں بیٹھے اپنے مریدان باصفاء کو ارشاد و تلقین سے بہرہ اندوز فرما رہے تھے کہ جناب ممدوح سید محمد چراغ شاہ صاحب بھی لنگر خانے سے مسجد میں تشریف لے آئے اور حضرت کی مجلس پاک میں بیٹھ گئے
خواجہ صاحب نے بعد تلقین و ارشاد بطرز افسوس فرمایا کہ ہمارے عزیزوں میں علم و فضل تو بہت ہے، مگر قرآن مجید کسی نے حفظ نہیں کیا۔ اگر حفظ ہوتا تو ہمیں ہر سال رمضان المبارک کے لیے کسی برون حافظ صاحب کو دعوت نہ دینی پڑتی۔ حضرت علامہ سید محمد چراغ شاہ صاحب جوش غیرت سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کی، غریب نواز اس خدمت کو میں خود سر انجام دوں گا۔ خواجہ صاحب نے اظہار تعجب فرمایا اور کہا، آپ کیسے سنا سکیں گے؟ قرآن مجید اتنا مختصر تو نہیں، اس کے حفظ کر لینے کے لیے کئی سال درکار ہوتے ہیں۔ آپ نے جواباً عرض کیا، غریب نواز، اگر باہر سے کوئی حافظ صاحب تشریف لے بھی آئیں تو ان کی حیثیت ایک سامع قرآن کی ہوگی اور نیاز مند اہل اللہ قرآن مجید سنا کر فتح کا سہرا اپنے شیخ کے سر باندھے گا۔ غرض اسی طرح ہوا دیا حضا کے عام بزرگ جو اس وقت کے عینی شاعر ہیں بیان کرتے ہیں فی الواقعہ آپ نے قرآن پاک نہایت عمدہ ترتیب، اعلیٰ قرات اور بغیر کسی غلطی کے سنا دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، غلطی کے لیے معذرت۔